کو بلا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین عاشور اور عید پہ ہم کو بلا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سجدے نے تیرے دین کی عزت بڑھائی ہے تیری نماز کعبے کے بھی کام آئی ہے تیری نماز کعبے کے بھی کام آئی ہے زندہ ہے تیرے نام سے نام خدا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ہے کتنے مومنین جو حج پر نہ جا سکے بیٹھے ہیں اپنے دل میں یہ ارمان لیے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے دل میں یہ ارمان لیے ہوئے اس سال 13 روزے پہ حج ہو ادا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کیا کربلا ہے صرف امیروں کے واسطے کیا دور سے ہی دیکھ کے مزدور خوش رہے کیا دور سے ہی دیکھ کے مزدور خوش رہے کوئی سبیل کوئی تو رستہ بنا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کس کو دکھائے زخم مسیحا کوئی نہیں مولا ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں مولا ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کون ہم غریبوں کا تیرے سوا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین قاسم کا لاش دشت میں پامال کر دیا قرآن حسن کا دشت میں سارا بکھر گیا قرآن حسن کا دشت میں سارا بکھر گیا ٹکڑوں کے اس کے آتی تھی پھر بھی صدا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین تیری یتیم بچی بھی پیچھے نہیں ہٹی پنجوں کے بل چلی ہے وہ لیکن نہیں رکی پنجوں کے بل چلی ہے وہ لیکن نہیں رکی یہ کہتے کہتے آ گئی اس کو قضا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سجاد وہی بنتے ہیں بس ظاہر امام اپنے قلم سے لکھتے ہیں عباس ان کے نام اپنے قلم سے لکھتے ہیں عباس ان کے نام قاضی سے کہہ کے کربلا ہم کو بلا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین عاشور اور عید پہ ہم کو بلا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کے آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ کارواں سرور کا جو شان سے نکلا تھا وہ کارواں سرور کا جو شان سے نکلا تھا
صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا مہمان بلایا ہے اے کوفیوں سرور کو مہمان بلایا ہے اے کوفیوں سرور کو کیا کنبہ شہیدی کا پانی نہیں پائے گا پامال ہوا قاسم یوں گوروں کی ٹاپوں سے پامال ہوا قاسم یوں گوروں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا ٹوٹی ہے کمر شیخی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شیخی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری لاش کو اٹھائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کے آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا محمد صلی اللہ فاتحة بسم الله المؤمنين والمؤمنات مجلس کی قبولیت اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عالمین کی مغفرت بیماروں کی شفا یابی مومنین کی حفظ و سلامتی عزا خانے ماتم جلوس عزاداروں کی حفاظت کے لیے بار دیگر بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد امام یاسر عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تاجین امام علیہ السلام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار پائے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والکرام على الرسول المسدد والمصطفى الامجد سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومحبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. بلند الصلوات. دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خدایا مومنین کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا ان کی دعائیں مستجاب فرما. خدایا ہم سب کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. میرے اللہ یہ فرش عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ جن مومنین اور جو مومنین تعاون کر رہے ہیں ان کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ مومنین جو نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں خدایا انہیں رزق حلال طیب عطا فرما. میرے اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ثواب ان کے مرحومین کی روحوں کو ایصال فرما. میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. خدایا ہمیں قرآن و اہل بیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں قرآن و فرامین اہل بیت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ہمارے درمیان یونٹی اور اتحاد عطا فرما. خدایا حق کے چہاردہ معصومین میرے اللہ یہ تمام مومنین و مومنات کو حج بیت اللہ روضہ رسول اور عتبات عالیات اور بالاخص امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. خدایا قبر و محشر میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. امام کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم مومنین کرام قدر، موضوع مجالس ہدایت اور ضلالت کے عنوان سے چل رہا ہے. کل آپ کی خدمت میں ہدایت کے عنوان سے عرائض پیش کیے تھے، وہ کنڈیشنز کہ جن کو فالو کیے بغیر ہم کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو منزل ہدایت تک نہیں لے جا سکتے ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں بیان کیا. ایام کم ہیں، ٹاپکس زیادہ ہیں، گفتگویں زیادہ ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس مختصر وقت میں آپ تک وہ تمام تر چیزیں پہنچائی جائیں کہ جن کو سننے کے بعد انسان عمل کی طرف راغب ہو. ایک اور چیز کہ جس کو پھر ہدایت کے عنوان سے اور انسان کو ہدایت یافتہ بنانے اور انسان کو منزل ہدایت تک لے جانے میں جو چیز مدد کرتی ہے عزیزان محترم، وہ محبت خدا اور محبت ولی خدا ہے. اگر انسان اپنے دل میں اپنے خالق کی محبت کو رکھتا ہے تو یہ محبت باعث بنتی ہے کہ انسان کو خدا منزل ہدایت کی توفیق دے. نہ فقط خدا کی محبت اور ولی خدا کی محبت، بلکہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے اور جس کا اس کی ذات نے حکم دیا ہے انسان اس سے محبت کرے. وہ عبادات ہوں، وہ واجبات دینی ہوں، انسان کبھی بھی اپنے دل میں ان چیزوں کی نفرت نہ لائے. خدا نہ کرے کہ ایک مومن نماز سے نفرت کرنے لگے، ایک مومن روزے سے نفرت کرنے لگے، ایک مومن واجبات دینی سے. یہ کیا ہے نا؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو نماز تو نہیں پڑھتا لیکن پشیمان ضرور ہے، کہتے ہیں خدایا معاف کر دے، توفیق مجھ سے چلی گئی. یہ نماز تھی، تیری عبادت تھی، تیرا بلاوا تھا، مجھے آنا چاہیے تھا، خدایا میں نہیں آ سکا، میں معافی کا طلبگار ہوں، تو مجھے توفیق دے. اللہ بہت کریم ہے. آج جس ہستی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کو بھی جس چیز نے نجات دی ہے، اسی محبت نے اس کو نجات دی ہے. آج بھی جس کے مصائب پڑے جائیں گے اس محبت نے اس کو نجات دی ہے. محبت بہت وسیع ٹاپک ہے. دل میں اس لفظ و محبت کا رکھنا یہ بہت عظیم ہے عزیزان محترم. اس کا لے آنا بہت ضروری ہے اور اس کی طرف اٹینشن کا ہونا بہت ضروری ہے.
انسان خدا سے محبت کرے، انسان ولی خدا، نبی خدا اور وسیع خدا سے محبت کرے، ہمیشہ دل میں ولی خدا کی محبت اور اس کا احترام رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر چیزیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری زندگی اور میری سکسیس کے لیے مسٹ اور ضروری قرار دیا ہے، میں خود بھی ان سے محبت کروں اور اپنی اولادوں کو بھی ان چیزوں کی محبت کا درس دوں۔ آپ دیکھتے نہیں کبھی کبھی ہمارے بچے اکتا جاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں آیا؟ نہیں، ان کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کریں۔ اسی لیے آپ آئیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو اٹھائیں، ایڈریس دے رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو شرح بیان کروں گا آپ کی خدمت میں اور اس کو ایکسپلین کروں گا۔ دعا نمبر 24 صحیفہ سجادیہ کی، امام سجاد نے یہ دعا مانگی ہے پیرنٹس کے اعتبار سے۔ اس میں امام نے پیرنٹس کے رائٹس اور حقوق کو بیان کیا ہے، جبکہ رسالہ حقوق میں امام نے جدا طور پر بیان کیا، یہاں امام نے پیرنٹس کے لیے دعا مانگی ہے فقط خدایا۔ اور اس میں ایک جملہ بہت عجیب ہے، بہت ساری چیزیں امام نے اللہ سے مانگی، اس میں دعا کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں اور پہنچ کے کہتے ہیں پروردگارا تجھے پتہ ہے جو حق میرے ماں باپ کا میری گردن پہ ہے، خدایا میں وہ حق ادا کرنے سے عاجز ہوں، خدایا وہ حق ادا کرنے میں تو میری مدد فرما، خدایا میری طرف سے میرے مالک تو میرے ماں باپ کو میرے اوپر کیے گئے احسانوں کی جزا عطا کر دے، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ جبکہ امام ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور ماں باپ کا حق کیا ہے۔ دعا نمبر 24، میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ اگر اسی عشرے میں موقع مل گیا تو آپ خدمت میں کچھ ہے اس پہ۔ دعا نمبر 25 کبھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا۔ دعا نمبر 25 اسپیشل ہے بچوں کی تربیت کے لیے۔ اس میں امام علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ہم نے اس میں امام نے دعا کی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور پھر بتایا ہے کہ یہ بچے نیک ہوں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا ہوگا، خدا تو میری مدد کر کے میں ان کو یہ کروں، خدا تو میری مدد کر کے میں اس کے لیے یہ کروں۔ یعنی اس میں ایک ایک پوائنٹ باقاعدہ رک کے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آتا امام عجیب ہے اس کی چیزیں اس کے اندر، خدایا اس دعا جو بچوں کے حوالے سے ہے، جو پیرنٹس کی دعا ہے، اس میں بھی ایک عجیب جملہ ملتا ہے۔ اس میں ایک جملہ ملتا ہے خدایا 5 قسم کے رائٹس امام نے اس میں بیان کیے ہیں کہ خدایا یہ وہ رائٹس ہیں، تب وہ والدین کی پیرنٹس کی دعا ہے، یعنی یوں دعا کی جا رہی ہے خدایا یہ 5 رائٹس میرے بچوں کے میرے اوپر تھے۔ یوجولی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی بچوں کے اوپر ماں باپ کے رائٹس ہیں، بچوں کے اوپر ماں، امام نے اس طرف کا چہرہ بھی دکھایا ہے، امام نے کہا نہیں ان کے بھی رائٹس ہیں ماں باپ اور پیرنٹس کے اوپر۔ وہاں پر امام نے 5 ٹائپ کے رائٹس کو بیان کیے، خدایا یہ رائٹس اگر میرے والدین، امام کے والدین معصوم ہیں، امام کا بابا معصوم ہے، اگر وہ نہیں کر سکے تو خدایا تو ان سے مت پوچھنا، میں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے۔ ضرورت ہے یہ وہ مطالب عزیزان جو ان مجالس کے اندر بیان ہونا ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان تمام چیزوں کی ہم نے خدا کی محبت، اگر ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت دیکھیں ہدایت کس کے ہاتھ میں، جس نے ہدایت دینی ہے، اگر اس کی محبت ہی میرے دل میں نہیں ہے، اس کی معرفت ہی میرے دل میں نہیں ہے، تو پھر ہدایت کہاں سے لوں گا؟ مجھے جس سے کام ہے میں اس سے ہی بگاڑ کے بیٹھا ہوں، مجھے جس سے لینا ہے میرا اسی کے ساتھ ہی ریلیشن اچھا نہیں ہے، تو پھر مجھے ملے گا کیسے؟ مجھے پہلے اسی سے تو ریلیشن اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ ریلیشن کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ میں اپنے دل میں اس کی محبت تو پیدا کروں۔ تو پہلی چیز عزیزان محترم محبت خدا ہے، دوسری چیز محبت ولی خدا ہے، اور تیسری چیز وہ تمام چیزوں کی محبت کی جس کو اس نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے، اور اپنی محبت کو وہ قرآن مجید میں یوں بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، آئے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو شدید کر لو۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ جو اشد حبا للہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو لے کے نہ آنا، دنیا کی جتنی بھی قیمتی چیز تمہارے، یعنی کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، کسی بھی چیز کو خدا کے ساتھ کمپیئر کریں، یوں نہیں کمپیئر کر کے یعنی اس چیز کو اہمیت نہیں دیں۔ ہم دنیا ہے، مال دنیا ہے، مقام ہے، پوسٹ ہے، اگر حکم خدا آ گیا نہیں تو پھر نہیں۔ اور وہیں پہ اس رب کائنات نے ولی خدا کی محبت کا حکم دیا ہے، اور یہ ولی خدا کی محبت کو اپنی محبت کا لازمہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ میرے ولی تک نہ پہنچو، میرا ولی تمہیں میرے پاس لے کے آئے گا۔ جب کہ اگر آپ آئیں دیکھیں مثلا وہ لوگ کہ جو ولی خدا کے منکر ہوتے ہیں، جو ولایت کو نہیں مانتے ہیں، جو ولایت کے بارے میں جن کا عقیدہ تھوڑا لیزی اور سست ہے،
آپ آئیں نگاہ کریں, خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ کی محبت کا لازمہ, اللہ کی محبت کے لیے جو چیز مسٹ ہے, ایک سلوات پڑھنے مل کے سب, جو چیز مسٹ ہے وہ ولی خدا کی محبت ہے. شیطان خدا سے محبت کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ شیطان خدا کی عبادت کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ آپ جائیں امیر المومنین نہج البلاغہ اٹھائیں, امام فرما رہے ہیں ابلیس نے, شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 600 ایئر عبادت کی ہے. کتنے سال؟ 600 ایئر, 600 سال اللہ کی عبادت کی. اور آگے چل کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے یہ 600 سال کون سے ہیں, دنیا والے ہیں یا وہ نوری سال ہیں, کیونکہ ادھر کا ایک دن ہمارے 50 ایئر کے برابر ہے. مرنے کے بعد کیونکہ وہاں کوئی ٹائم کا وہ سلسلہ نہیں ہے, کوئی وہاں سن مون اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں کا ایک دن ہمارے 50 ایئر کے برابر ہے. امام کہہ رہے ہیں یہ نہیں پہ خدا جانتا ہے. 600 ایئر اس نے اللہ کی عبادت کی. مشکل کہاں پہ ہوئی؟ ولی خدا کا انکار کیا. کہا تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے, اس کے سجدے سے, آدم کے سجدے سے میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی. کہا ابلیس سن لے, میں کا چاہتا ہوں میری عبادت کی جائے جو مجھے منظور ہے, مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے جو تو کہہ رہا ہے, مجھے وہ عبادت چاہیے جو مجھے پسند ہے. میں چاہتا ہوں میرے ولی کے دروازے سے ہو کے مجھ تک پہنچے گا, وہ تمہیں بتائے گا حقیقی عبادت کیا ہے. تو عزیزان لازمہ ہے. اور اسی لیے آپ قرآن مجید کی آیت کی طرف دیکھیں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگوں جو کہہ رہے ہو کہ خدایا ہمیں تم سے محبت ہے, اگر تمہارا دعویٰ ہے اللہ کی محبت کا, فاتبعونی, رسول کہہ رہا ہے, پھر رسول کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو, یحببکم اللہ. اگر یہ کرو گے, ولی کے پاس آؤ گے تو خدا تم سے محبت کرے گا. دیکھیں نا, محبت تو وہی مفید ہے جو دو طرف ہو, بوتھ سائڈ سے ہو. ون سائیڈڈ تو محبت ہی نہیں ہوتی. میں بھلے جتنا بھی کہتا رہوں مجھے ولی خدا سے محبت ہے, اگر ادھر سے جواب نہ آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. مزہ تو تب ہے کہ جب ادھر سے بھی جواب آئے. ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی تمہیں چاہتے ہیں, کہ جو ہمیں چاہتے ہیں. تو قرآن یہ کرائیٹیریا دے رہا ہے, بتا دے رہا ہے میرا حبیب ان سب کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, انہیں کہہ دو کہ رسول سے محبت کرنی پڑے گی. اور وہ رسول کہہ رہا ہے احب اللہ من احب حسین, جو چاہتا ہے خدا اس سے محبت کرے, اسے چاہیے وہ حسین سے محبت کرے, اسے چاہیے وہ حسین سے محبت کرے. اور اسی لیے تو جب رسول خدا کی نگاہ پڑی ہے حسنین شریفین پہ, یوں دست دعا بلند کیے, کہا پروردگارا میں ان دو سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دو سے محبت کر, تو بھی ان دو سے محبت کر. اور روایت تو یوں کہتی ہوئی نظر آتی ہے, یوں فلما جاء جبرائیل, جب جبرائیل مجھ پہ نازل ہوا ہے. اب خود سوچ لیں کتنے سال رسول کی تبلیغ کے ہیں, 23 سال جبرائیل. اچھا بعض علماء نے فگر بھی دیا ہے کہ اتنے ہزار ٹائم جبرائیل رسول خدا پہ نازل ہوا ہے. کچھ نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نازل ہوا ہے جبرائیل امین. فرمایا فلما جاء جبرائیل, جب جبرائیل مجھ پہ نازل ہوا ہے, اوصانی من ربی, میرے رب کی طرف سے مجھے ہر مرتبہ 2 وصیتیں کی ہیں, اور مجھے کہا ہے اے رسول اپنی امت کو کہہ دے 2 چیزوں کو کبھی دور نہ جانے دے, ایک علی کی ولایت کو نہ چھوڑے, دوسرا حسین کی محبت کو نہ چھوڑے. علی کی ولایت کو نہ چھوڑے اور حسین, یہ 2 چیزیں ان کے پاس ہونی ضروری ہیں. راوی کہتا ہے رسول خدا ہمارے ساتھ تھے. آپ کا مقام بلند ہے, اسی طرح اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا مقام بھی بہت بلند ہے. یوں نہیں ہے کہ اس محبت کے جو ہے وہ آپ کو صلہ نہ ملے. راوی کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے, ایک مرتبہ امام حسین آئے, اللہ کے رسول نے امام حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ایھا الناس, اے میرے صحابی, جو چاہتا ہے زمین اور آسمان کی محبوب ترین چیز کو دیکھے, فلینظر الی حسین ابن علی ابن ابی طالب, وہ جائے میرے حسین ابن علی کو دیکھے. حسین محبوب ترین شخصیت ہے روئے زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. روایت میں ملتا ہے رسول خدا ایک جگہ سفر پہ جا رہے تھے, اصحاب کہتے یوں ہوا, آپ سواری سے اترے, سجدہ کیا, پھر اٹھے, ہم نے دیکھا پھر سجدہ کیا, پھر اٹھے پھر سجدہ, 5 سجدے کیے. راوی کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خاص چیز تو نہیں تھی, آپ سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے تھے, 5 سجدے آپ نے کیے. کہا کہ ابھی جبرائیل نازل ہوا تھا, جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے اس لیے میں 5 سجدے کر رہا تھا. کہا کیا خبر تھی جو جبرائیل نے آپ کو دی ہے؟ کہا
اے میرے صحابی، جبرائیل نے مجھے میرے رب کی طرف سے یہ خبر دی ہے. پہلی خبر یہ تھی، جبرائیل نے کہا ہے میرے رسول کو جا کر کہہ دو میں نے جنت کو علی کے لیے بنایا ہے، میں نے جنت کو علی کے لیے بنایا ہے، میں نے سجدہ شکر کیا ہے. پھر جبرائیل نے کہا رکیے یا رسول اللہ، خدا کہہ رہا ہے میں نے بہشت کو فاطمہ کے لیے بنایا ہے، میں نے دوسرا سجدہ کیا ہے. پھر جبرائیل نے کہا رکیے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنت کو حسن کے لیے بنایا ہے. پھر میں نے سجدہ کیا. پھر خدا نے کہا ہے کہ میں نے جنت کو حسین کے لیے بنایا ہے، اور ساتھ میں اس لفظ کو ایڈ کیا کہ جنت کو فقط حسن و حسین کے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ حسن و حسین کو جنت کا سردار بنایا ہے، حسن و حسین کو جنت کا سردار بنایا ہے. اور اسی کے بعد فرمایا یہ 4 چیزیں ہو گئیں. یعنی یہ کیا ہوا؟ امام علی کے لیے بنایا ہے، سیدہ کے لیے بنایا ہے، امام حسن امام حسین کے لیے بنایا. کہا یا رسول اللہ پھر 5واں سجدہ کس کے لیے تھا؟ کہا جبرائیل نے کہا ہے کہہ دے جا کے میرے رسول کو میں نے جنت کو ان کے لیے بنایا ہے جو میرے ان 4 سے محبت کرتے ہیں، محبان اہل بیت کے لیے میں نے بہشت کو بنایا ہے. اور پھر فرمایا ان کو بتا دو کہ جو ان سے بھی محبت کرے میں نے جنت کو اس کے لیے بھی بنایا ہے. اور حتی روایت میں ملتا ہے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ خدا نے کہا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں نے شکر کیا. کہا میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، میں نے شکر کیا. میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، کہا میں نے شکر کیا. کہا جبرائیل ساتھ میں یہ بتا دے جو ان سے محبت کرے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اور پھر ان کے محب سے محبت کرتا ہوں. جب خدا محبت کرنے لگتا ہے عزیزان محترم پھر خدا توفیقات دے دیتا ہے. ہم کیوں نہ امام دیکھیں الحمدللہ کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے، جعفری مذہب کے ماننے والے کے پاس ہر ایک چیز کے لیے ایک لوجک ہوتی ہے. ہمارے پاس ہر ایک چیز کے لیے ایک ریزن ہونا چاہیے. قدر ایسی بات نہ کریں کہ جس کو لوجک ایکسپٹ نہ کرے، جس کو دل نہ مانے. ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتے ہیں اس کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے. خدا نہ کرے کہ شیعہ خواہ میں کوئی ایسا کام کرنے لگے کہ جو نہ خدا کو پسند ہو نہ اہل بیت کو پسند ہو. ہم کیوں حسین سے محبت کرتے ہیں؟ آئے دنیا ہم سے پوچھے ہم کیوں حسین سے محبت کرتے ہیں؟ بھئی پہلے تو ہم اسی لیے امام حسین سے محبت کرتے ہیں، خدا حسین سے محبت کر رہا ہے، اس کا رسول امام حسین سے محبت کر رہا ہے، فاطمہ زہرا امام حسین سے محبت کر رہی ہیں، اولیاء امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، انبیاء امام حسین سے محبت کر رہے ہیں. آپ آئیں تو صحیح، ملائکہ امام حسین سے محبت کر رہے ہیں. ہم اس لیے امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، ہماری محبت کی دلیل ہے. اور پھر اس سے ہٹ کر خدا کا کرنا، رسول کا کرنا اپنی جگہ پر، ذات حسین کے اندر وہ کوالٹیز ہیں. خداوند متعال نے انسان کے اندر عقل و شعور کو رکھا ہے. نیچرلی انسان بیوٹیز کو لائک کرتا ہے، انسان خوبی کو لائک کرتا ہے. اور انسان جب بھی کسی کے اندر کچھ غلط چیزیں دیکھتا ہے، نیچرلی اگر اس کی نیچر جس کو ہم اپنی زبان میں فطرت بولتے ہیں، اگر اس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اس کی فطرت پاک ہوتی ہے، وہ ایک دن تو بہت دور کی بات ہے وہ کسی غلط اور رونگ بندے سے 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا. وہ برداشت نہیں کر پاتا ایک مومن کی ایسے بندے کے ساتھ وقت گزارے کہ جس بندے کی حالت ٹھیک نہ ہو. فطرت میں اللہ نے خوبیوں کو پسند کرنے کا حکم دیا ہے. عزیزان، کائنات عالم کے افراد جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مختلف خوبیاں موجود ہیں، اے کاش ان میں سے کوئی ایک خوبی ہمارے اندر آ جائے جس پہ ہم فخر کر سکیں. جس حسین سے ہم محبت کر رہے ہیں، کائنات کی خوبیاں اس حسین کا طواف کرتی نظر آتی ہیں. کائنات کی خوبی، کائنات کی عظیم صفات امام حسین کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم کیوں حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں؟ حسین کی محبت روح اور دل کو پاک کرتی ہے. حسین کی محبت فکروں کو پاک کرتی ہے. امام حسین کی محبت آپ کی فکر کو ایکٹیو کرتی ہے. امام حسین کی محبت آپ کو عمل خیر کی دعوت دیتی ہے. جہاں نام حسین آ جاتا ہے اس نام کے ساتھ ہمیشہ خیر ہی خیر موجود ہے. امام حسین کی محبت انسان کو انحراف سے اور انسان کو گناہ سے روک دیتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ خدمت. آپ ابھی محرم کے مجالس آتے ہیں، آپ کالا لباس پہنتے ہیں، آپ آئے ہوتے ہیں مجلس میں، آپ نے کبھی دیکھا ایک بندہ آ رہا ہو مجلس کی طرف آ رہا ہو اور راستے میں یعنی امام کی محبت اور امام کی اس میں جاتا آپ ادھر ذکر امام حسین ہو رہا ہے، نام امام حسین لیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں گناہ آتا ہے؟ یاد حسین انسان کو گناہ سے دور کر دیتی ہے. یاد حسین اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو گناہ تمہارے پاس نہ آئے، خدا کو بھی یاد کیا کرو، اس کے ولی حسین ابن علی کو بھی یاد کیا کرو.
اگر چاہتے ہو شیطان تمہارے قریب نہ آئے پھر حسین ابن علی کا ذکر کیا کرو. امام حسین آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. امام حسین اور یاد ہے امام حسین. ہم کیوں امام حسین کو یاد کرتے ہیں؟ امام حسین کی یاد آپ کو ظلم کرنے سے بچا دیتی ہے. حسینی کبھی ظالم نہیں ہوگا. حسینی کبھی کسی کو تجاوز نہیں کرے گا. حسینی کبھی کسی کا رائٹ نہیں کھائے گا. حسینی کبھی کسی کے اوپر ناحق ظلم نہیں کرے گا. حسینی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا. یہ تو وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم. آپ آئیں دیکھیں جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. کبھی کوئی خالی. اسی لیے تو جب خلیفہ سوم کا دور ہے شخص آیا ہے مدینہ میں اور آ کر کہا کہ اے خلیفہ میں کسی جگہ سے آیا ہوں اور مجھے مدد چاہیے. خلیفہ ہے لیکن جانتا ہے حسن و حسین کا مقام رسول خدا کے نزدیک کیا ہے. جانتے ہیں وہاں پر. اس لیے جب اس نے مدد کا سوال کیا ہے تو اس نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں تیری مدد وہ اپنی جگہ پہ, لیکن میں تجھے ایسے دروازے کا پتہ دیتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ اس دروازے پہ چلا جائے گا پھر در در پہ جانا نہیں پڑے گا. میں تجھے حسین کا دروازہ دکھاتا ہوں. جا در حسین پہ وہ تمہیں اتنا عطا کر دیں گے, وہ تمہیں اتنا نواز دیں گے کہ پھر دوسرے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا. عزیزان ان کی محبت عظیم ہے. آئیں دیکھیں ان کی محبت کا فائدہ کیا ہے. میرے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام امام علیہ السلام اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ ایک رجل خراسانی آیا, امام کے پاس آ کے کھڑا ہوا. ضعیف العمر تھا, ایجڈ تھا. امام کے پاس کھڑا ہوا اور امام کے پاس کھڑے ہو کر امام کو سلام کیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. امام نے سلام کا جواب دیا. وہیں کھڑے ہو کر کہا مولا خدا تو گواہ رہنا. اللہم انی احبک. مولا میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں اس محمد باقر سے محبت کرتا ہوں, میں اس امام سے محبت کرتا ہوں, اس فرزند رسول سے محبت کرتا ہوں. اور یوں کہہ رہا تھا مولا میں خراسان سے پیدل چل کے آیا ہوں. پھر امام کو اپنے پاؤں دکھائے, پاؤں پھٹ چکے تھے. کہا مولا میں فقط آپ کے عشق میں آیا ہوں, یہاں تک چل کے میں آپ کے عشق میں چل کے آیا ہوں. عزیزان آپ بھی گھر سے امام حسین کے عشق میں چل کے آئے ہیں. بس آپ کو بتانا ہے اور کہیں آپ کو لے کے جانا ہے. یہ محبت جو آپ چل کے آئے ہیں نا اس بارگاہ میں, اس محبت کا اجر بہت زیادہ ہے, اس کا مقام بہت زیادہ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہا کہ جو اس خاندان کے لیے کرو گے, ایک تو اس خاندان کی خوبی یہ ہے یہ اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ اور اس کا اجر عطا کرا دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا عظیم اجر دیکھنا ہے ادھر آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر اجر شروع ہو جائے گا. یہ کہتا ہے مولا انی احب, مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّ, اور مولا اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرے. دیکھیں یہ تولا بیان کیا جا رہا ہے کہ گویا مولا ایسا نہیں ہے کہ میں فقط آپ سے, گویا ہمیں یہ درس بھی دیا جا رہا ہے کہ مومن اور مومن بھی ایک دوسرے سے محبت کرے, مسلمان بھی مسلمان سے محبت کرے, مسلمان ایک دوسرے سے محبتوں کو شیئر کرے. نفرتیں نہیں ہونی چاہیے, اپنے دلوں کو کھول کے رکھیں. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اس کی جگہ دل میں ہے, اس کی جگہ دل میں ہونی چاہیے. ہمارے تمام ہماری ان مجالس میں بھی ہمارے اہل سنت برادران آتے ہیں, ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں, خوش آمدید بھی کرتے ہیں, کیونکہ جو چیز انہیں بھی لے کے آ رہی ہے وہ بھی وہی ہے جس سے محبت حسین کہا جاتا ہے. اور یہ محبت حسین ہی تو نجات ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کی یونیورسٹی ہی ایسی ہے کہ جس میں فقط رسول کا کلمہ گو نہیں آتا بلکہ وہ بھی آتا ہے جو خدا کو بھی نہیں مانتا. حسین کا درس اتنا وسیع ہے. ہندو بھی حسین کو مانتا ہے, جیوز بھی حسین کو مانتا ہے, کرسچن بھی حسین کو مانتا ہے, پارسی بھی حسین کو مانتا ہے. حسین کا نام ہی اتنا بلند ہے, اگر خدا تک کسی نے بھی پہنچنا ہے اس راستے کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کے راستے سے جائے گا بارگاہ پروردگار. کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرے. یہ ایک چیز تھی کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے؟ الحمدللہ کہ ہم سب محبان آل رسول ہیں. یہ خوشی کی بات ہے, یہ پراؤڈ کی بات ہے. رسول نے خود حکم دیا ہے کہ ایھا الناس میرے اہل بیت سے محبت کرو. قرآن کی آیت بھی موجود ہے, روایتیں بھی موجود ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, قرآن کی آیت میں واضح طور پر موجود ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. 23 سال کی محنت رسول خدا کی, امت کے لوگوں نے کہا تھا. دیکھیں ہم قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کے اندر سرو کیا, سٹرگل کی, پریشانیاں برداشت کی, مشکلیں سے. جب بھی امت آگے آ کر کہتی تھی اے رسول خدا کوئی چیز دیں, کوئی حاجت دیں, قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے اپنے اندر, آیات موجود ہیں. ہر نبی کا جواب کیا ہوتا تھا؟
وما اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے. لیکن وہ رسول جو سب سے افضل تھا، بابا جان نوح نبی نے کہا وما اجری الا علی اللہ، لوط نے کہا وما اجری الا علی اللہ، ابراہیم نے کہا وما اجری الا علی اللہ، اسماعیل نے کہا وما اجری الا علی اللہ. ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. ہمیں لوگوں سے نہیں چاہیے. جو سردار الانبیاء ہے، جو سلطان الانبیاء ہے، جو افضل الرسل ہے، جب اس کی بات آئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں اجر چاہیے. کس چیز کو اجر مانگا ہے؟ کیا زر کو مانگا ہے؟ مال دولت کو مانگا ہے؟ فرمایا نا، مجھے ایک ہی اجر چاہیے، اور وہ ہے میرے بعد میری اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنا. کیا قرآن کی اس آیت کا امت جواب دے سکے گی؟ عزیزان، اس آیت کو اگر ہم نے سمجھنا ہے، جائیے گا فکر کیجئے گا کہ آیا میں آل رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں آل رسول کے دروازے پہ ہوں؟ اور الحمدللہ اگر کوئی ہے اور محبت کرتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور ان مجالس میں آنا ایک اس کا ثبوت ہے کہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا میں نے لبیک کہا، میں تیرے آل کے غم کی مجلس میں آیا ہوا ہوں. اسی لیے تو فرمایا تھا کہ ہمارے شیعہ کا کیا ہوگا، ہمارے چاہنے والے کی علامت کیا ہے؟ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں. ان کا غم ہے، ہمیں غم زدہ ہونا ہے. ایک چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، اس نے بھی کہا ہے مولا میں آپ کے محب سے بھی محبت کرتا ہوں. ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دلوں سے نفرتوں کو نکالنا ہوگا، محرم کے دنوں میں حسد کو نکالنا ہوگا، کینے کو نکالنا ہوگا، بغض کو نکالنا ہوگا، نفرت کو نکالنا ہوگا، پشت کے پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنے کو نکالنا ہوگا. تب جا کر کہیں ہم منزل اور فرش عزا میں بیٹھنے کے قابل بنیں گے. یہ فرش عزا اس چیز کا درس دے رہی ہے. کچھ بھی اگر نہیں ہے شیطان وسوسہ ڈالے گا. کبھی کبھی شیطان دلوں میں نفرتیں بھی لے کے آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر معصوم سے پوچھا گیا مولا کبھی کبھی گناہ کا خیال آ جاتا ہے، کیا پھر؟ امام نے فرمایا خیال آئے گا. کہا پھر؟ فرمایا خدا کی بارگاہ میں ہماری ذات پہ ایک صلوات پڑھا کرو اور اس سے مدد مانگی کرو کہ یہ برا خیال دل سے نکل جائے. تم صلوات پڑھو گے خدا اس خیال کو دل سے نکال دے گا. ایک دوسرے سے محبت کریں. یہ مجلس محبت کا درس دیتی ہے، اخلاق کا درس دیتی ہیں، پیار کا درس دیتی ہیں، دل کو وسیع کرنے کا درس دیتی ہیں. ہم نے حسینیہ کے اندر اپنی مساجد اور اپنی مجالس کے اندر فقط جگہ کو کھلا نہیں کرنا، سب سے مہم ہے اپنے دلوں کو کھلا کرنا ہے. اپنے دلوں میں ایک دوسرے کو جگہ دینی ہے. مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مولا میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرے. یہ بات کہنے کے بعد تیسری بات عجیب کی ہے کہ مولا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں. خدا جانتا ہے آپ دلوں کے راز جانتے ہیں. مولا آپ تو دلوں کی خبریں رکھتے ہیں. مولا آپ سے بھی محبت اور آپ کے چاہنے والے سے بھی محبت میں دنیا کی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا. امر خدا یہی ہے کہ میں آپ سے محبت کروں. اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو بیان کی وہ یہ تھی مولا میں آپ کے نانا رسول کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں اور حرام کو حرام سمجھتا ہوں. میں نے کبھی آپ کے حلال اور حرام کو مکس نہیں کیا. میں نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کے نانا نے کسی چیز کا حکم دیا اور میں نے کہا یہ ایسا چیز نہیں ہے یا میں اس سے پیچھے ہٹ گیا. اگر اس نے نماز کا حکم دیا، نماز واجب ہے، میں نے پڑھی، روزہ میں نے رکھا. اس نے کہا زکوٰۃ دینی ہے، میں نے دینی. مجھے کہا خمس دینا ہے، میں نے دینا ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے. اور انہوں نے تو وعدہ کیا ہے کہ تم ادھر یہ کام کرو گے، ہم پیچھے سے پوری کر دیں گے تمہاری. ذرا آئیں ان کو آزما کر تو دیکھیں. ہم نے ان کو کم سمجھا ہے نا. اگر ایک بندہ واجبات مالی نہیں دیتا یعنی خمس دینے میں تھوڑا ہچکچاتا ہے، اس کا مطلب ہے نہ اس کو اللہ پہ یقین ہے، نہ اہل بیت پہ یقین ہے. اس کو تو پیسے پہ یقین ہے نا کہ یہ اگر دیا تو کم پڑ جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں پوری کر دوں گا. بھئی منظر یقین تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ میں اس پہ ٹرسٹ کرتا. آپ نے دیکھا نہیں اگر ہماری اسی ٹاؤن کے اندر کی گالی کے اندر اگر ایک بندہ سامنے سے آ جائے اور کسی کو بول دے یار تو جو ہے نا فلاں بندے کو $100 دے دے، 1000 میں تمہیں دوں گا. اچھا یہ بندہ جتنا فائنینشلی اسٹرانگ اور تگڑا ہوتا ہے ہم دوسری بات ہی نہیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی بس ابھی کر دیتا ہوں، آپ جاؤ بے فکر ہو جاؤ میں کر دوں گا. اس انسان سے بھی اس کا مقام کم ہے. وہ جو کہہ رہا ہے میں دوں گا، وہ جو کہہ رہا ہے میں پوری کروں گا، آل محمد جو کہہ رہے ہیں ہم پوری کر دیں گے، یہاں ماننے کی ضرورت. مولا میں گواہ بنا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کے نانا کو حلال سمجھتا ہوں اور حرام کو حرام سمجھتا ہوں. اور مولا میں آپ کے فرج اور آپ کی حکومت کا منتظر ہوں. خدا آپ کی حکومت لے کر آئے جس میں عدالت اور جسٹس بھی ہو، فقراء اور مساکین کو ان کے حق بھی ملے اور دنیا کے اندر ظلم ختم ہو جائے. اس نے یہ بات کی. امام محمد باقر نے اس کی طرف دیکھا، کہا اے پیر مرد، اے ضعیف شخص،
तेरी तरह का एक बंदा मेरे बाबा अली इब्न हुसैन के पास भी आया था। जब आया था ना, उसने यही बातें की थी। मेरे बाबा ने जब उसने ये सारी बातें कर ली थी ना, तो मेरे बाबा ने उसके बदले में उसे कुछ बताया था और कहा था कि ऐ शख्स, ये जो तू बातें कह रहा है, अगर तू इन्हीं बातों पे बाकी रहेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे जद रसूल खुदा ने यूं कहा था कि जो हमसे मोहब्बत रखे, हमारे चाहने वालों से मोहब्बत रखे, फिर वाजिबात पे अमल करता हो, फिर नफरतें न रखता हो, फरमाया उसके लिए पहली चीज जो हमारी तरफ से गिफ्ट पहुंचता है वो ये पहुंचता है, इधर मौत का वक्त करीब आता है, इधर हम 14 मासूमीन उसके सराहने तशरीफ ले आते हैं। अजीजा, मैंने बहुत बड़ा लफ्ज कह दिया है, मैंने बहुत बड़ी बात कही है, छोटी बात नहीं की है। फरमाया हम 14 उसको लेने आते हैं। फरमाया मेरा नाना रसूल आता है उसको लेने के लिए, मेरा दादा अली आता है उसको लेने के लिए, हमारी दादी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती है, हसनैन आते हैं, हम सब आते हैं उसको ले आने के लिए। और फिर उसके बाद फरमाया कि जब वो दुनिया से चला जाता है तो फिर उसका मकाम बहिश्त में हमारे साथ मौजूद होगा। का उस शख्स ने कहा था, जब ये बात सुनी ना इसने, इमाम की तरफ आगे बढ़ा, का फर्जंद रसूल एक मर्तबा दोबारा इसे रिपीट कर दे मौला, मौला एक मर्तबा दोबारा कह दे, ये जो अभी आपने वादा किया है कि मौला सराने आप तशरीफ ले आएंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है, ये करते हैं, ऐसा ही है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जा रहे थे मदीना से खुरासान, रास्ते में एक चाहने वाला था, सख्ता पहरा था, किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। तो ये जो था वो बार्बर था, बाल काटने वाला बार्बर। तो इसने कहा कि बेटर है मैं जाऊंगा इमाम से। मैं गया, मुझे मिलना है। कहा नहीं, कहीं इमाम लॉन्ग जो है वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, हतमन इमाम के बाल बढ़ गए होंगे, इमाम की रीश मुबारक, तो मैं जाकर इस्लाह कर देता हूँ, उसको ठीक कर देता हूँ। खैर इसको इजाज़त मिली, आ गया इमाम रज़ा के पास, आया, बालों को सही किया, इमाम अलैहिस्सलाम को यानी कि जिसे कहते हैं जैसे बार बार करता है, दाढ़ी बाल बनाए। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा तेरी उजरत, का फर्जंद रसूल आपसे उजरत लूंगा मेरे आका। मौला मुझे उजरत नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। मौला उजरत नहीं मांगता, एक वादा चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कौन सा वादा? कहा मौला मेरा आपसे यही वादा लेना है, सरदार जब इस नौकर के बदन से जान निकलने लगे, मौला मैं चाहता हूँ ऐ ज़हरा के लाल, ऐ इमाम रऊफ, मौला मेरे सराने हूँ आप। कहा मैंने तुझसे वादा किया, जब तेरे बदन से जान निकलेगी मैं आऊंगा। इसके बाद इमाम ने फरमाया ये खानदान ऐसा है जो किसी का काम का आजर अपने कंधों पे नहीं लेता। इमाम अलैहिस्सलाम ने, इसके पास एक पत्थर था जिसपे ये अपने उसी औजार को तेज करता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक निगाह करामत उस पे डाली। इमाम ने फरमाया उस पत्थर को देख, वो क्या है? कहा मौला पत्थर। इमाम ने गौर करके देख, अब जो देखा है तो वो गोल्ड में चेंज हो चुका था। इमाम ने फरमाया ये तेरा दुनिया में आया है, वादा मैं कर रहा हूँ, उस वक्त तक जिब्राइल बदन से, इज़राइल बदन से रूह नहीं निकालेगा जब तक अली इब्न मूसा रज़ा नहीं आ जाएगा। उस वक्त तक इज़राइल तेरे बदन से रूह। इसलिए अब असद कहता है कि हम इमाम के साथ एक जगह बैठे थे, अचानक इमाम उठे। हमने कहा मौला कहाँ जा रहे हैं? का वादा वफा करने का वक्त आ गया है। इमाम गए और फिर वो उसी वक्त हमने इज़राइल से कहा हमारा चाहने वाला है ख्याल के साथ बदन से रूह को निकालना, वरना हम आ जाते हैं। रिवायत के जुमले भी अमीर अल-मोमिनीन से, फरमाया शिया को अगर वो ये काम करता है, उसके अंदर मोहब्बत भी है, अहले बैत से मिला कर रिश्ता भी रखता है और उसके साथ साथ आमाल सालेह अंजाम देता है। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा, मुझे रसूल खुदा ने कहा या अली मेरी तरफ से जाके इज़राइल को कह दे जब भी हमारे चाहने वाले के पास आए ऐसे आए जैसे मेहरबान बाप बेटे के पास आता है। मेहरबान बाप बेटे के पास आता है, उसे महसूस न होने पाए कि वो किस तरीके से आ रहा है। अजीजान ये इनकी मोहब्बत का नतीजा है, ये इनकी मोहब्बत है, इसको ज्यादा रखें। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम, अपनी बच्चों की तरबियत करो, उनको अदब सिखाओ मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत के साथ। उनके दिलों में हमारी मोहब्बत को डाल दो, खुदा की मोहब्बत। यही सहीफा मैंने जिक्र किया, सहीफा के अंदर इमाम ने क्या किया? इमाम कह रहे हैं अपने बच्चों की तरबियत यूं करो कि अपने बच्चों का हाथ खुदा के हाथ पे रख के जाओ, वली खुदा के हाथ पे रख के जाओ। ये चीजें सबसे ज्यादा मुहिम और जरूरी है। हम कैसे अच्छा अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें कि उनका हाथ जो है वो खुदा के हाथ पे रख के जाए? कैसे उनको खुदा के साथ जो है वो हम कैसे हम उनको नमाज के बारे में वो करें? सवाल पैदा होता है यहाँ पर। बुजुर्गान दीन बहुत प्यारी मिसाल देते हैं, वो कहते हैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी बैठ जाया करो, जबकि हमारी एक कंप्लीट और पूरी मुकम्मल एक मजलिस आएगी तरबियत के हवाले से। बच्चों की तरबियत जो आगे आ रही हैं, बच्चों की शादतें आ रही हैं, उसमें से इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे। एक जुमला आपके तो अपने अभ्यास करता चलो। इससे फरमाया कभी कभी अपने बच्चों को बिठा के उनसे कहा करो, बाबा बता सकते हो तुम्हारे बाबा की, तुम्हारे फादर की उम्र कितनी हो चुकी है? अब तुमने बताएगा बाबा 40 ईयर के हो, आप 50 के हो, आप 60 के हो, आप 35 के हो। तो उसे कहो बाबा
یہ جو میں 40 ایئر کا ہوں نا، ایک دن بھی میرے رب نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، ایک دن بھی اس نے مجھے کھانے کے بغیر نہیں رکھا۔ وہ اتنا قریب ہے بابا، میں کیونکہ اس سے قریب ہوں، وہ میرے قریب ہے بابا۔ تم بھی اپنے دل میں اس کی محبت، ان بچوں کو ضروری نہیں ہے کہ تم پہلے ہی ان کے اوپر واجبات اور یہ چیزیں، وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ ان کے دل میں محبت خدا پیدا کرو کہ بابا تم دیکھ رہے تمہارے فادر کے پاس یہ جو نعمتیں ہیں یہ بھی خدا نے دی ہیں، وہ بھی میرے رب نے دی ہیں، وہ بھی میرے رب نے، تاکہ اس بچے کے دل میں محبت خدا پیدا ہو جائے۔ یہ محبت ہے جب بچے کے دل میں آ جائے گی تو پھر یہی تو خاندان ہے۔ امیر المومنین کے دائیں زانوں پہ بیٹھا تھا ابو الفضل العباس، وہاں پر کہا تھا عباس کہو ایک، کہا ایک، کہا عباس کہو دو، کہا بابا کیسے؟ وہ زبان جو اس کو ایک کہہ چکی ہے وہ کیسے دو کہہ سکتی ہے؟ عزیزان یہ عظمت ہے۔ اور وہاں پر کہا تھا کہ پوچھا گیا تھا جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے بھی کہا تھا کہ بابا آپ ہم سے خدا سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کرتا ہوں۔ بابا ہم سے بھی محبت کرتے ہیں؟ ہاں بیٹا آپ سے بھی کرتا ہوں۔ بابا یہ کیسے ممکن ہے ایک دل میں دو محبتیں آ جائیں، اس سے بھی محبت ہو ہم سے بھی محبت ہو؟ کہا نا بابا ایک دل میں دو محبتیں نہیں آئیں، محبت ایک ہی ہے، اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم سے بھی محبت کرو، اس کے حکم کے مطابق تم سے محبت کرو۔ عزیزان آخر میں خلاصہ کروں اپنی پوری باتوں کا، محبت کا رزلٹ یہ ہوتا ہے نیچرلی جب بھی انسان کسی کو لائک کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، پھر اس کی پسندیدہ چیزوں سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت فرسٹ سٹیپ ہے ہدایت کا۔ اس لیے حکم بھی علماء کو یہی ہے کہ آپ جاؤ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، خدا کی عشق کو پیدا کرو ان کے دلوں میں۔ وہ بہت ارحم الراحمین ہے، وہ بہت معاف کر دینے والا ہے۔ آج ایک تائب کی بھی مجلس ہے، حضور نے توبہ بھی تو کی ہے نا، حضور نے توبہ بھی تو کی ہے۔ حضرت موسیٰ نبی کے بارے میں ملتا ہے، یوزلی لوگوں کو جب اللہ سے کوئی کام ہوتا تھا، جب دیکھتے تھے نا موسیٰ کو طور پہ جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ کو روک لیتے تھے، موسیٰ خدا کو ہمارا میسج دے دے گا، مطلب موسیٰ لے جاتے تھے میسج، سناتے تھے خدا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ گزرے تو ایک شخص نے روک لیا، یا نبی اللہ یا کلیم اللہ آج ایک سوال ہے۔ جی موسیٰ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، موسیٰ خدا سے پوچھ لینا کیا اس گناہ کی معافی ہے، کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ، باتیں ہوئی اس کی بات بھول گیا۔ حضرت موسیٰ جیسے خدا نے یاد ہی نہ دلانا، بھول گئے۔ حضرت موسیٰ واپس پلٹنے لگے، آواز پروردگار ہے، موسیٰ میرے بندے کا پیغام نہیں پہنچایا، قربان جاؤ تیری رحمت، قربان جاؤ تیری رؤفت، تو کتنا ارحم الراحمین، موسیٰ میرے بندے کا میسج نہیں پہنچایا؟ ہاں پروردگارہ یاد نہیں رہا۔ موسیٰ بس اسے اتنا کہہ دینا کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے، موسیٰ میرے بندے کو کہہ دینا میں نے معاف کر دیا ہے تجھے، لیکن ایک شکایت ہے۔ کون سی شکایت پروردگارہ؟ کون سی بات کروں کہ خدا کہہ رہا ہے مجھے میرے بندے سے شکایت ہے؟ کہا موسیٰ اسے جا کے کہہ دینا یہ جو تو نے گناہ کیا تھا موسیٰ کو کیوں بتایا، ڈائریکٹ مجھے کہہ دیتا، ڈائریکٹ مجھے کہہ دیتا، میں معاف کر دیتا، کیوں موسیٰ کو بتایا؟ وہ اتنا بھی نہیں چاہتا کہ اس کے نبی کو پتہ چلے اس کے بندے اور اس کے درمیان کیا ہوا ہے۔ عزیزان یہ اس کے اولیاء ہیں، یہ اس کے ولی ہیں۔ ہم آئے جتنی اپنے دل میں ان کی محبت خدا اور ولی خدا اور واجبات دینی کی محبت، یہ ہدایت کے لیے ایک فرسٹ سٹیپ ہے ہمارے لیے۔ ہمیشہ خدا سے کبھی بھی دل میں اس کے دشمن کی محبت کو نہ رکھیں۔ خدا کا دشمن ابلیس ہے، خدا کا دشمن شیطان ہے، خدا کا دشمن طاغوت ہے، دشمن ہے خدا۔ ہمیشہ دل میں اللہ کی محبت رکھیں، اس کے ولی کی وقت نہیں ہے، میں ختم ہو گیا ہے میرا خواہش تھی، حالانکہ اللہ کے رسول سے حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، چل آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ فرمایا خداوند نے میری اور میرے اہل بیت کی محبت کے بدلے میں 20 کوالٹیاں عطا کی ہیں ہمارے چاہنے والوں کو، 20 گفٹ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محبت کے بدلے میں شیعہ کو عطا کرتا ہے، ہمارے محب کو عطا کرتا ہے۔ 10 گفٹ مرنے کے بعد ملتے ہیں، 10 گفٹ اس دنیا میں ملتے ہیں، 10 گفٹ۔ اب کیونکہ یہ ڈیٹیل والی حدیث ہے انشاءاللہ جس آپ نے بتا دیا، نیکسٹ انشاءاللہ مجالس میں آپ خدمت میں اس کو بیان کروں گا۔ عزیزان ایام ازاں ہیں، آج عام 3 مجالس کے اندر آئیں بارگاہ پروردگار میں، اپنے خطاؤں کی اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کریں۔ مجالس اہل البیت ایک ذریعہ ہے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے ریلیشن کو سٹرونگ کرنے کا۔ آج جس کے مسائل پڑھ جائیں گے اس نے معافی بھی مانگی ہے
اور علماء لکھتے ہیں اس کی نجات کا ذریعہ یہ محبت تھی. آپ کو پتہ ہے حور کو کس چیز نے معافی دلائی ہے؟ کہتے ہیں حور کو فاطمہ زہرا نے معافی دلائی ہے. حور کے دل میں بی بی کا احترام اور محبت بہت تھی. کہا حور فاطمہ کا نجات یافتہ ہے، حور فاطمہ زہرا کا نجات یافتہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین بہت جلدی ناراض ہونے والے نہیں ہیں. علماء یہاں پر جملہ کہتے ہیں امام نے حور کو معاف کیا ہے نا، کہتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر ولی خدا اتنے جلدی معاف کر دیتا ہے اس کا خالق کتنے جلدی معاف کرتا ہوگا. ولی خدا جب اتنے جلدی معاف کر دیتا ہے، کہ امام حسین جلدی ناراض ہونے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام جلدی ناراض ہو جائے، امام ہے، ولی خدا ہے. کہ پھر امام نے کیوں حور کو کہا تھا اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ کہ نہیں، یہ کہنا نہیں تھا امام کو، فقط امام کو حور کو جگانا تھا، حور کو غفلت سے بیدار کرنا تھا، تاکہ حور کے دل میں ایک بات ٹھہر جائے، رک جائے اور حور اس پہ سوچنا شروع کرے. یہی بات امام نے کہی ہے. حور جب حور نے راستہ رکا ہے، اے حور تیری ماں تیرے غم میں روئے، آگے بڑھ کے فقط ایک ہی جملہ کہا، مولا آپ کی ماں فاطمہ زہرا اجرکم عند اللہ، مولا آپ کی ماں فاطمہ ہے. کیونکہ یہ عربوں کی ایک بہت بڑی بات ہے. کسی کو اگر یہ کہا جائے تیری ماں تیرے غم میں روئے، کہا مولا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. کہا اس بات میں تو حور کو نجات دی ہے. علماء یہاں رک کے ایک بات کرتے ہیں عزادارو، وہ کہتے ہیں کہ جب حور نے یہ بات کی ہے نا، حور نے جب یہ بات کی، بچوں کو بٹھا دیں پلیز تھوڑی دیر کے، کہ جب حور نے یہ بات کی ہے نا کہ مولا آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، علماء کہتے ہیں حتماً امام کے دل میں خیال آیا ہوگا، امام کے دل میں خیال آیا ہوگا کیا ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو میری ماں کا احترام کر رہے ہیں، میری ماں کا احترام کر رہے ہیں. اور حتماً امام کے دل میں ایک بات آئی ہوگی، اے کاش کوئی مدینہ میں بھی احترام کر لے، نہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پہ گرتا، نہ میری ماں کے چہرے پہ تماچا لگتا، نہ میری ماں در و دیوار کے درمیان میں آتی. ہاں عزادارو شرما کے نہ روئیے گا، عزادارو رسول کی بیٹی بلا رہی تھی نا، اے میرے بابا کے اوپر دی فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی ہے. بی بی بلا رہے تھی، کچھ لوگ آئے تھے آخر میں پھر چلے گئے تھے. لوگوں آپ کو پتہ ہے علماء کہتے ہیں بی بی جب دربار میں گئی ہے اور علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا ہے، کہتے ہیں بی بی کیوں گئی ہے؟ کہا بی بی نے سوچا ہوگا شاید ابھی دروازے کے پیچھے تھی، شاید کسی نے مجھے دیکھا نہ ہو، کسی نے میری آواز نہ سنی ہو. اب میں دربار میں جو جاؤں گی میں کہوں گی میں فاطمہ ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں. ہو سکتا ہے امت بابا کی میرا حیا کر جائے، لیکن روایت کہتی ہے ایک آواز آئی، اے کنفوز رسول کی بیٹی کا ہاتھ چھڑا، عزادارو ایک تازیانہ اٹھا، رسول کی بیٹی کے بازو پہ لگا کہ پھر ایک ہاتھ سے کچھ بھی نہ بڑھ سکتی تھی، جب تک زندہ رہی دیواروں کا سہارا لے لے کے چلتی تھی. اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں عزادارو ہوئی ہے 10 محرم، جب حور نے دیکھا ہے نا، جب حور نے دیکھا ہے یہ فوج اشقیاء اب کسی حال میں نہیں چھوڑے گی، یہ فوج اشقیاء مصمم ہو چکی ہے حسین ابن علی کو شہید کرنے کے لیے. اور کہتا ہے گھوڑے پہ سوار ہوا اور امر صاحب کے پاس گیا، کہا امر صاحب تو واقعہ ارادہ کر چکا ہے حسین کو قتل کرنے کا؟ اس مرون نے کہا ہاں ہے حور، ابھی تھوڑی ہی دیر میں گردنیں کاٹوں گا، سروں کو ہوا میں اچھالوں گا. یہ جملے سننے تھے. حور نے دوسری بات نہیں کی، حور واپس آئے. ابن مہاجر کہتا ہے یہ بھی کوفہ کا رہنے والا تھا، کہ میں نے حور کو اس حالت میں دیکھا، اس سے پہلے میں نے حور کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا. سر جھکا ہوا تھا، چہرے پہ غم کے آثار نمایاں تھے. میں نے کہا اے حور میں نے کبھی تجھے اس حال میں نہیں دیکھا تھا. اور اگر کوفہ میں مجھ سے کسی نے بھی پوچھا کوفہ میں کوئی شجاع ہے، اور میں ہمیشہ تیرا نام لیتا تھا، حور سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، لیکن حور میں تجھے بڑا بے چین دیکھ رہا ہوں. کہا میں نے ایک مرتبہ دیکھا، حور نے سر اٹھایا، کہا ابن مہاجر مجھے یہ بتا اس بندے کا کیا حال ہوگا جو اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہو. کہا ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں سردار جنت کا خیمہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف جہنم جانے والوں کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. کہا مجھے پتہ چل گیا تو حور رکنے والا نہیں ہے.
تھوڑی دیر گزری، حور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اپنے بیٹے اور غلام کو حکم دیا تم بھی آ جانا۔ حور پہنچا ہے امام کی بارگاہ میں۔ بزرگ علماء یوں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے امام خیمے میں بیٹھے تھے، ادھر حور نے لشکر یزید کو چھوڑا ہے، ادھر امام نے خیمہ چھوڑا ہے۔ عباس نے کہا بولا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا عباس میرا مہمان آ رہا ہے، عباس میرا مہمان آ رہا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہم باہر نکلے، دیکھا حور موجود ہے۔ حضرت آپ سنو گے حور کی حالت کیا تھی؟ سر جھکا ہوا تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو موجود تھے، اور دونوں ہاتھ حور کے اس کے سر پہ موجود تھے۔ کہا عربوں کے ہاں جب بھی کوئی معافی مانگنے آتا تھا نا، وہ اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیتا ہے۔ حور نے بھی اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا ہوا تھا، اور زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، اے فرزند زارا حل لی من توبہ، مولا کیا معافی مل سکتی ہے؟ مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا توبہ مل سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ارفع رأسک یا ایھا الشیخ، اے شیخ اپنے سر کو بلند کر، یتوب خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اے حور بارگاہ حسین میں آیا ہے، حسین سر بلند کر کے جینا سکھاتا ہے، کیوں سر جھکایا ہوا ہے؟ کہا مولا ندامت نے سر جھکایا ہوا ہے، مولا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے ولی اللہ کے گھوڑے کی لجاؤ کو پکڑا، مولا میں نے امام کا راستہ روکا، یہیں پہ رکا ہوا تھا۔ امام نے کہا میں نے حور تمہیں معاف کر دیا۔ کہا مولا آپ نے معاف کر دیا، لیکن اس وقت تک حور ہٹے گا نہیں جب تک علی کی بیٹی بھی معاف نہ کر دے، جب تک فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بھی معاف نہ کر دیں۔ کہا کیوں حور؟ کہا جب میں نے مولا آپ کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو میں نے راستہ روکا تھا، مولا میں نے پیچھے محملوں میں بیٹھی علی کی بیٹیوں کی رونے کی آواز سنی تھی، زینب کہہ رہی تھی حسین بہن قربان جائے، حسین تو اتنا غریب ہو گیا اب کنیز زیادہ تیرا راستہ روک رہا، مولا میں نے آپ کے بچیوں کے رونے کی آواز سنی تھی، مولا حور بڑا گناہگار ہے، مولا حور بڑا خطاکار ہے، میں نے رسول ذاتیوں کو رلایا، میں نے نبی ذاتیوں کو رلایا، مولا جب تک علی کی بیٹی معاف نہیں کرے گی میں نہیں کروں گا۔ ازادارو یہ جملے سننے تھے کہ ایک مرتبہ جناب فضہ خیمہ سے باہر آئی، کہا کہ مولا حور کو کہہ دیں جناب زینب کہہ رہی ہے حور میں نے تمہیں معاف بھی کیا ہے، تیرا شکریہ بھی ادا کر رہی ہوں، مشکل وقت میں میرے بھائی کا مددگار بن کے آیا ہے۔ ازادارو حور نے کہا مولا، امام نے کہا ہے، امام نے کہا حور اترو آؤ خیام میں بیٹھو۔ کہا مولا میں بیٹھوں گا نہیں، مولا میں آؤں گا نہیں، بس میں رکا رہوں گا یہاں پر، مولا میں آؤں گا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حور نادم تھا، حور کو پتا تھا یہ جو آج 10 محرم کو حسین کے یتیم پیاس سے دل بنا رہے ہیں نا، ان بچوں کو رلانے والا حور ہے، حور نے راستہ روکا تھا، حور کو پتا تھا حور سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے حور رکا نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی، ہاں لیکن بیٹے کو اپنے سے پہلے بھیجا، اے میرا بیٹا جا مقتل امام پہ قربان ہو جا۔ اس کا بیٹا گیا ہے، رجز پڑا، شہید ہوا، اس کا بیٹا جو ہی شہید ہوا ہے نا، بزرگ علماء یوں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حور اٹھا ہے بیٹے کی لاش کو مقتل سے اٹھائے، یہ اٹھنا ہی چاہتا تھا، امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا نانا حور رک جا، حور رک جا، میرے نام رسول کی شریعت ہے، جوان بیٹے کی لاش ضعیف باپ نہ اٹھائے، خدا رحمت کرے نواز میں، آپ کو خدا بند بخال عجر عطا کرے، آپ کو میرے نانا کی شریعت ہے، ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش پہ نہ جائے، میں جوان بھیجوں گا، تیرے بیٹے کی لاش اٹھا کے لے آئیں گے۔ ازادارو حور نے امام سے اجازت مانگی، خود گیا ہے مقتل، سردار ہے حور، لشکر کا سپہ سالار ہے حور، فوجیں دیکھ رہی تھی ہمارا سردار چلا گیا امام کی طرف، سارے ندامت جھکائے ہوئے تھے ان نے کوفیوں نے، حور چلا گیا ہے امام کی طرف، یہ آیا ہے آتے سار رجز پڑا ہے اور پکارا ہے فوج اشقیاء کو، بڑے بڑوں کو، پہلا نام یہ لیا اے شمر، اے شمر تجھے حیا نہیں آتی، اے شمر تو نے اس پانی کو آزاد کیا ہے مجوس و نصارہ کے لیے، حیوان اس پانی کو پی رہے ہیں، اے شمر تجھ تک حسین کے یتیموں کی آواز نہیں آ رہی، تو دیکھ میرا رسول کی بیٹیاں پیاسی ہیں، آل رسول پیاسی ہے، اے اصغر پیاسا ہے، تو نے آل رسول پہ پانی کو بند کر دیا ہے،
इन मलूनों पे कोई असर नहीं हुआ। हुर ने रजस पड़ा, मैदान में उतरा, जंग शुरू की, थोड़ी देर के लिए जंग की है। एक मर्तबा हुर को जालिम ने वार किया, हुर घोड़े की जीन से जमीन पे आया। अच्छा, असहाबे इमाम हुसैन के अंदर एक रविश ये थी, जो भी सहाबी घोड़े की जीन से जमीन पे आता था ना, एक मर्तबा इमाम को सलाम करता था और एक मर्तबा इमाम को मदद के लिए भी बुलाता था। रिवायत में मिलता है हुर ने इमाम को नहीं बुलाया, हुर ने इमाम को नहीं बुलाया। उलमा ने लिखा है क्यों नहीं बुलाया, का इसीलिए कि हुर शर्मिंदा था, हुर शर्मिंदा था, मैं कैसे बुलाऊं वो इमाम जिसको मैंने इतनी तकलीफ दी है। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये खानदान अजीम है, इमाम इमाम अजीम है, इमाम खुद हुर की बालीन पे आए हैं। अज़ादार इमाम ने हुर के सर को उठाया, हुर के सर को अपने ज़ानू पे रखा। मैं कहूँगा हुर तेरा नसीब अच्छा, तेरे सर को उसने ज़ानू पे रखा, जिसका सर उठाने वाला कोई न था। अज़ादार इमाम ने हुर के सर को उठाया, अपने ज़ानू पे रखा। हुर के सर पे इमाम अलैहिस्सलाम ने खाक को साफ किया है, खाक को साफ किया, खून को साफ किया। हुर के सर में एक जख्म था, इमाम ने पूरी कोशिश की उसका खून बंद हो जाए, अज़ादार खून बंद नहीं हुआ। मैं कहूँगा हुर तेरा कितना अच्छा नसीब है। अज़ादार एक मर्तबा इमाम ने अपनी जेब से माँ फातिमा का रुमाल निकाला, हुर की पेशानी पे बांधा। अज़ादार शाह अब्बास सफवी बादशाह ईरान एक मर्तबा गया था इराक, इसको पता था हुर की पेशानी पे सैयदा का रुमाल बंधा हुआ है। इसने कब्र खोली थी कि मैं ये रुमाल अपने पास रख लूं। जैसे रुमाल खोला था ना, ताजा खून बहने लगा, ताजा खून बहने लगा। गोया हुर कह रहा था, ऐ शाह अब्बास सफवी, हुर की निजात सैयदा का रुमाल, ये रुमाल बंधा रहने दे। हाँ अज़ादारो, हुर को इमाम अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। अच्छा, आप जो लोग करबला गए हैं, आपको पता है गंज शुहदा में हुर की कब्र नहीं है, हुर की कब्र 10 किलोमीटर करबला से दूर है। अच्छा, सवाल हमने भी पूछा, मैंने स्टडी भी किया, पता ये चला कि हुर की कब्र क्यों दूर है। और मैं जब हुर की कब्र पे गया हूँ, वहां फिर मैंने हुर को कहा था, ऐ हुर तो कितना खुश नसीब है। अज़ादारो, जब पूरे करबला के तमाम शुहदा इस दुनिया से चले गए, सब की लाशें पड़ी थी, कुछ लोग आए जिन्होंने आकर अपने शुहदा की लाशों को उठाना चाहा। उनमें से कबीले बनी असद के लोगों ने हुर की लाश को भी जुदा कर दिया था। वजह क्या थी सबको पता था, थोड़ी देर के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अज़ादारो, हुर की लाश उठा ली गई थी। अगर कोई लाश करबला के मक्तल में पड़ी रही, वो फातिमा के लाल की लाश थी कि मशरिक के घोड़े मगरिब को दौड़ गए। ऐ ज़ैनब दोनों हाथ सर पे रख के दे रही थी, ऐ हमरे साथ, ऐ हयाकार, ऐ मेरा मौज आया है, ऐ लाशों पे इतना जुल्म न कर। रिवायत में मिलता है इमाम का पूरा बदन खाके करबला में मिल गया था। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमु الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। मातम हुसैन। फातिमा विदा में छुपा दो हुसैन को, या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। पैवस्त है गरीब के पहलू में बर्छियाँ, तुमको भी उठने देती नहीं टूटी पतियाँ। लेकर अली का नाम, लेकर अली का नाम, उठा लो हुसैन को, या फातिमा रिदा में छुपा
ارمان رہ گئے رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے وہ لوریاں بھی آج وہ لوریاں بھی آج سنا دو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر کے بے قرار تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار ایک شور ہے زمین پر ایک شور ہے زمین پر گرا دو حسین کو یا فاطمہ
रात होगा उसको पानी था उसने रोका खुदार हो बहुत है शर्मिंदा हमसे होगा प्यासे हैं सारे बच्चे उसको ये बताओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ देखो चल रहा है मैदान में लड़खड़ा कर गिरने से पहले अकबर उसको संभालो जाकर ये मेरे शहजादे ये मेरे शहजादे जल्दी कदम बढ़ाओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ 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 अब्बास अपने दिल से हर बात साफ कर दो माँ फातिमा के सदके हुर को माफ कर दो जाकर आलम के उसको जाकर आलम के उसको सारे लेके आओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ माँ फातिमा के अकबर उसके लिए दुआ है गुरबात में उसने हम पर एहसान कर दिया है हुर के गुलाम को भी है हुर के गुलाम को भी एहसान से लेके आओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ और आ रहा है अकबर सीधे उसे लगाओ रसूल अकरम का दिल रुबा बेगुनाह मारा गया रसूल अकरम का दिल रुबा बेखता मारा
خطا مارا گیا چھائی کعبے پر اداسی ہر گیا عرش علی چھائی کعبے پر اداسی ہل گیا عرش علی جب حسین ابن علی جب حسین ابن علی خدا مارا گیا رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا روتی ہے کلثوم و زینب لاشیں شبیر پہ روتی ہے کلثوم زینب لاشیں شبیر پہ رہنما پردیس میں
شام کے دربار میں شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی شمر ہو جا دور پیسا چیخ کر کہنے لگی خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی کلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں دشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر
شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں شبیر کی بھولاڈلی شبیر کی بھولاڈلی سینے پہ جو شاکے پلی سینے پہ جو شاکے پلی جس کی آواز بن میں چلی جس کی آواز بن میں چلی اوپر تماشوں کے نشان مولا کے مقصد